اعملوا آل داؤد شکرا، عمل کرو اے داؤد کے خاندان شکر کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس کا شکر بجا لاؤ۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، تھوڑے بندے شکر کرتے ہیں، اکثر ناشکر ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد حضرت آدھی رات تک سوتے تھے، پھر 1/3 حصے میں اٹھ جاتے تھے، آخری حصے میں پھر آرام کرتے تھے۔ اور سلیمان علیہ السلام کو والدہ نے وصیت کی، یا بنیا لا تکثر النوم، بیٹے زیادہ سویا نہیں کرو، فإن کثرۃ النوم باللیل تترک الرجل فقیرا یوم القیامہ، زیادہ سونے سے قیامت کے دن آدمی خالی ہاتھ رہے گا، جاگتے رہو۔ اللہ اللہ۔ اور دینوری نے معارف الکتب میں لکھا ہے کہ حضرت سلیمان کو اپنے والدین نے کہا کہ 3 کاموں کا خیال رکھو، راستے میں لوگوں سے روک کے باتیں نہ کرو، جلالت ختم ہو جائے گی، بازار کی روٹیاں نہ کھایا کرو، رزق کی بے برکتی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور کھڑے ہو کر نہ کھایا کرو، نہ پیا کرو، فرشتے نفرت کر لیں گے آپ سے۔ جانوروں کا طریقہ ہے، کھڑے کھڑے پی رہے، کھڑے کھڑے وہ کرتے۔ حضرت داؤد نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ شکر کیسے کروں، شکر بھی تو نعمت پر ہے، پھر اس کا بھی شکر واجب ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب آپ نے شکر ادا کیا، جب آپ سمجھ گئے نا کہ ہر نعمت میری ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں حضرت کے حکم پر بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی تھی، اور جنات اور دیو بڑے بڑے پہاڑ اور چٹان کاٹ کاٹ لا رہے تھے۔ اس دوران حضرت سلیمان کی موت کا وقت آ گیا۔ فرشتہ آیا اور اس نے خدائی حکم سنایا کہ حضرت وقت پورا ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے، مسجد تیار ہو رہی بیت المقدس، اور اس میں کام اور مزدوری سب جن اور دیو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ میرے بعد قیامت تک ان کو کسی کا تابع نہیں کرے گا، تو تب تو یہ کام کریں گے نہیں۔ 1 سال کی مہلت چاہیے۔ حق تعالیٰ نے کہا کہ اے سلیمان مسجد میری ہے، بنانے والا میں ہوں، جس طرح جنات اور دیو ہے اس طرح ایک مخلوق آپ بھی ہے، مجھ پہ چھوڑے آپ۔ اور سلیمان کو حکم دیا کہ آپ انہی کو کہیں کہ جہاں آپ روزانہ آ کے کام دیکھتے ہیں وہاں پر ایک شیشے کا چبوترا بنا ہے۔ حضرت نے حکم دے دیا، انہوں نے آنن فانن چبوترا کھڑا دیا، خوبصورت۔ حضرت کی عادت تھی، لاٹھی ہاتھ میں ہوتی، کبھی ایک سائڈ پہ کبھی دوسرے سائڈ پہ کام دیکھتے تھے۔ جب تھک جاتے تھے تو لاٹھی اس طرح آگے رکھ کے اس سے سارا کر لیتے تھے، اس طرح آگے بیٹھ کے اور توڑی کے نیچے لاٹھی لیتے رہتے تھے۔ یہ بڑے آدمیوں کا طریقہ ہے کام لینے کا۔ تو سب دوڑتے تھے، اور 3 شفٹیں چلتی تھی 8-8 گھنٹے کی، 24 گھنٹے کام جاری تھا۔ حضرت کرسی پر بیٹھ گئے اور لاٹھی آگے رکھ کے اس کے اوپر تھوڑی رکھی، سارا سا لے لیا، اور جنات دیکھ رہے تھے اور دوڑ رہے کہ بھئی حضرت جا ہی نہیں رہے، کام بہت ضروری ہو رہا ہے۔ اور روح قبض ہو گئی سلیمان کی۔ توبہ، کنسیشن کسی کے ساتھ نہیں ہے، بالکل ایسے اٹل فیصلہ ہے۔ اور سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور بات بھی نہیں کر رہے، ڈر کے حضرت کا بہت روب تھا۔ جو جن یا دیو حضرت کی بات نہیں مانتا تھا خود بخود اس کی ہڈی ٹوٹ گئی، ٹس ٹس ٹس۔
میں نے ایک جن سے پوچھا تھا کہ تم تخت سلیمان کی قسم مانتے ہو، ویسے نہیں سیدھے چلتے ہو؟ کہا سیدھے تو ہم چلتے ہی نہیں ہیں، لیکن حضرت سلیمان کا نام سن کر اگر ہم اس سے منحرف ہو جائے تو ہماری ہڈیوں میں سوراخ ہو جاتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام بالکل باروب، یہاں تک کہ جسم کے اکثر اس سے بھی بڑے بڑے بال تھے۔ جنات اور دیو ان سے ڈرتے تھے۔ تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، تخت جا رہا تھا، تخت سے کہا چلو چلو چلو۔ اچانک فرشتے نے آ کے کہا کہ آسمان بالکل قریب ہے، بس کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ تو تخت کو کہا نیچے چلے جاؤ۔ جب نیچے اترے تو پتہ چل گیا کہ 500 سال عمر کٹ گئی ہے، حدود سے آگے بڑھ گئے آپ، فضائی حدود متعین ہے، صرف 50 سال عمر رہ گئی بس۔ اللہ نے سب کو اندازے میں رکھا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی حضرت جب ایسے بیٹھے رہے تو بیوی بھی نہیں، بیوی ایک تھی کیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 160 بیویاں تھیں، اور وہ مصروف بہت زیادہ تھے تو شادیاں کم کرتے تھے، ورنہ داؤد علیہ السلام کی 900 تھی، پورا ایک شہر آباد تھا مکمل، اس میں کوئی اور نہیں، بس حضرت داؤد اور بیویاں ہوتی تھیں۔ اندازہ لگاؤ کہ کس شان کے مرد تھے، کس شان کی رجولیت و بشریت تھی۔ تو ہر بیوی کہتی ہوگی کہ بھائی وہاں گیا ہوں وہ بہت ساری بیوی ہے۔ فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے فیصلہ کیا حضرت کی موت کا، آئے اللہ، 2 پیغمبروں کے بڑے معجزات ہیں، ایک سلیمان کے تو ان کی موت قرآن میں آ گئی، اور ایک عزیر کی کہ 100 سال بعد زندہ ہوا، اس کی موت بھی قرآن میں آ گئی، کہ بہت زیادہ معجزات اور بہت زیادہ طاقت و توانائی والے تھے لیکن مر گئے، اور طاقت اس کی ہے جس کو موت نہیں آتی۔ ما دلہم علی موتہ، نہیں بتایا لوگوں کو اس کی موت کا، الا دابۃ الارض، مگر کیڑے نے زمین کا، تاکل من سأتہ، کھا گیا حضرت کی لاٹھی کو۔ حضرت لاٹھی پر سہارا کر کے ایسے بیٹھے تھے چبوترے کے اندر کرسی پر، جس وقت سال پورا ہو گیا، لاٹھی کے نچلے حصے جو زمین پہ پڑا ہوا تھا کیڑا لگ گیا، اسے کھا کے لاٹھی پھسل گئی، حضرت سلیمان کرسی سے نیچے آ گیا۔ حیات الانبیاء والے پتہ نہیں کیا کریں گے، وہ کہتے ہیں کہ حیات دنیاوی ہے، تو دنیا میں تو حضرت بیٹھے ہوئے تھے، حیات اخروی اور برزخی ہے لیکن دنیا سے کامل ہے، یوں تعبیر کرو، کیونکہ دنیا کی حیات تو متاثر ہوتی ہے، وہ متاثر نہیں ہو رہی، دنیا کی حیات تو چھنتی ہے، وہ چھنتی نہیں۔ فلما خر، جس وقت حضرت نیچے گر گئے، تبینت الجن، پتہ چل گیا جنات کو، وہ یہ تو فوت ہوئے ہیں، ویسے ہی ہم کام کر رہے ہیں، تغاری ادھر پھینکی، بالٹی ادھر پھینکی، کوئی کام نہیں ہے، چلو باغو، نعرے لگاتے ہوئے روانہ ہو گئے۔ اللہ کانوا یعلمون الغیب، اے کاش کہ ہم جانتے غیب، ما لبثوا فی العذاب المہین، نہ ٹھہرے رہتے اس سخت تکلیف میں۔ 1 سال سے ہم سے کام لیا جا رہا ہے، اثر سے آدمی مر چکا ہے۔ اللہ اللہ، لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ، یقیناً تھا قوم سبا کے لیے بھی ان کے رہائشوں میں عبرت۔ قوم سبا ایک قوم تھی، یمن میں آباد تھی، بہت سرسبز اور زرخیز علاقے میں رہتے تھے۔ جنتان عن یمین و شمال، راستے کے دائیں بائیں باغات تھے۔ کلوا من رزق ربکم، اللہ نے کہا کھاؤ روزی رب کی، واشکروا لہ، شکر کرو اس کا، بلدۃ طیبۃ، شہر پاکیزہ، ورب غفور، اور اللہ مہربان۔ کراچی بلدیہ پہ لکھا ہوا بلدۃ طیبۃ ورب غفور، اور اندر روزانہ جو ہے نا سٹی نازم اور سب کی مارا پیٹیاں ہو رہی روز۔ یہ کیسے بلدۃ طیبۃ، یہ بلدۃ حالکۃ۔
فَأَعْرَضُوا پس انہوں نے اعراض کیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ پس بہا دیا ان کے اوپر بند سیلاب ڈیم کا، ایک ڈیم تھا اس سے ان کو پانی آتا تھا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ناشکری شروع کی، کہتے ایسے چوہے پیدا ہو گئے جو ڈیم کو کھا گئے اور سارا پانی ریلے کی طرح بہہ گیا، پوری آبادی بہہ گئی۔